أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور قاری فیصل چشتی نے جو تلاوت کی سعادت حاصل کی، اس میں آپ نے دیکھا شکر کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو کہ بہت واضح ہے کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور اگر میرا شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. آپ کو جو ہمیں جو بھی میسر ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا. اور یہ بیان قرآن پاک میں بارہا اس کی تکرار ہوئی ہے، بلکہ کئی جگہ شکر اور کفر دونوں کا اکٹھے تذکرہ ہوا، یعنی ناشکری کو کفر کے ساتھ ملا کے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ. اور اللہ ہر حق کا قدر شناس ہے اور ہر عمل کا خوب جاننے والا ہے. یہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور پھر سورۃ النمل میں ہمیں ایک آیہ مبارکہ میں پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری. اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا اس نے محض اپنی ہی ذات کے لیے شکر کیا، اور جس نے ناشکری کی تو میرا رب بے نیاز کرم فرمانے والا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شکر کی ضرورت
بندے کو ہے جس نے خالق کا ادا کرنا ہے، اور یہ ایک حق ہے خالق کا جو کہ بندے کے ذمہ واجب الادا ہے، اور اگر وہ اس حق کو ادا کرے تو مالک اس کے بدلے میں بہترین طریقے سے اسے لوٹاتا ہے، اور اگر وہ نہ ادا کرے تو پھر وہ ناشکری اور کفر کرنے والوں کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں ایک اور جگہ پہ جو حکم ملتا ہے وہ اس طرح سے ہے، سورۃ النساء کی آیت مبارکہ کے مطابق، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی بندگی بجا لاتے ہو، یعنی اللہ کے بندے ہو تو پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی اور حیات مبارکہ پہ نظر ڈالیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ساری ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات قیام فرمایا کرتے تھے کہ پاؤں پھٹ جاتے تھے، زخم پاؤں مبارک پہ آ جاتے تھے، ورم آ جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس درجہ عبادت جو ہے وہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے وسیلے سے بہت سے گناہ گاروں کو بھی بخش دیا ہے، تو آپ کو اتنی عبادت میں مشقت کی اور محنت کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ وہ جو کہ رحمت للعالمین ہے، وہ جو کہ احسن جسے کہتے ہیں انسانوں میں بہترین انسان اور ہمارے رحمت للعالمین، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر بجا لاتے ہیں جب بھی کوئی اچھی خبر سننے کو ملتی ہے، اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں ہر حال میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے ایک اور موضوع جوڑا ہے، کیونکہ یہ جو شکر ہے نا، مجھے لگتا ہے یہ ایک اچھی عادت، ایک اچھی خصلت، ایک اچھے رویے اور ایک صالح طبیعت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، اور انہی ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اخلاق حسنہ بھی، جو کہ خلق جو ہے اس کا مطلب ہے پختہ عادت، ایک ایسی عادت جو آپ اس بندے کو بھلے تھک اینڈ تھن دیکھیں، وہ جسے کہتے ہیں انڈر فائر دیکھیں، تو اس کا کریج انڈر فائر بھی ہو اور ادروائز بھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی اس وقت سب اچھا ہے تو وہ بڑا متواضع، منکسر المزاج، بڑا اچھا حلیم الطبیعت، لیکن جب اس پہ ذرا سی کوئی بات پڑے تو تب وہ تندخو ہو جائے، تب اس کی گفتگو جو ہے اس کا انداز بدل جائے۔ آج ہم نے ان اوصاف حمیدہ پہ بھی بات کرنی ہے جنہیں اخلاق حسنہ کا نام دیا گیا ہے، کہ ان کی کیا ضرورت اور کیا اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے اور بتایا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب مبعوث کیا گیا کہ فرعون کی طرف جاؤ، تو فرعون جیسا سرکش کی طرف بھیجا جا رہا ہے، لیکن تاکید نبی کو یہی کی جا رہی ہے کہ جا کر اس سے نرم بات کہنا، اچھے طریقے سے بات کہنا، کہ شاید اس کے دل میں پیغام حق جو ہے وہ اتر جائے اور شاید وہ اللہ کی بندگی کا اعتراف کر لے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف بیان کی جاتی ہے تو بہت ساری تعریفوں میں ایک تعریف یہ بھی ہے کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں بہت نرم ہیں، اور اگر یہ نرمی آپ کی طبیعت کا حصہ نہ ہوتی تو یہ لوگ آپ سے الگ ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی نرمی کی تعریف کی جا رہی ہے، اور ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ مومنوں سے کہہ دو کہ جب بات کریں تو بھلی بات کریں۔ اب بھلی بات کیا ہے، اخلاق حسنہ کیا ہے، شکر ادا کرنے کا کیا درجہ اور مقام ہے، اور شکر ادا کرنا کیسے ہے، ہم نے ان تمام چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے۔ لیکن ویل لکل ہمزات لمزہ، ہم نے یہ آیہ مبارکہ سورہ مبارکہ پڑھی ہوئی ہے۔ ویل کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جسے کہتے ہیں نا تباہی ہے اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تانا اور عیب دوسروں میں ڈھونڈنے والے اور تانے دینے والے ہیں۔ اور ہم کتنے آرام سے کسی کا کوئی برا سا نام ڈال دیتے ہیں، اس کے پیچھے اس کو یا اس کے منہ پہ اس کو بہت ساری ایسی باتوں کی سناتے رہتے ہیں۔ ارے ہم سچی تو کہہ رہے ہیں، ہم کون سا کوئی غلط بات کہہ رہے ہیں، تم بتاؤ ایسے ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، اور دیکھو اس میں تو ہم تو صحیح بات کہیں گے بھلے آپ کو بری لگے۔ یہ کیا ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو بیک کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے کتنا واضح حکم آ رہا ہے کہ تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تباہی اور بربادی سے بچائے، اور بچنے کے لیے ہی آج جبکہ رمضان المبارک اپنی رحمتیں، اپنی مغفرتیں بکھیرتا ہوا ہم سے رخصت ہونے کو ہے، تو ہم اس موضوع پہ بات کریں گے تاکہ ہم اپنے اندر کو بھی، ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی اس طرح سے سنوار سکیں جیسے رب تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور گفتگو میں میرے ساتھ آج شریک گفتگو ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، شکریہ تشریف لانے کا، اور مولانا اظہر الاسلام صاحب، شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ السلام علیکم، فرحان بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں، بہت شکریہ آپ کے بھی تشریف لانے کا۔ ریحان قریشی صاحب یہاں موجود ہیں، شکریہ آپ کو میرے ساتھ ہونے کا۔ سلمہ خان میرے ساتھ ہیں جو کہ بہت معروف اور اچھی نعت خواں ہیں، اور پارلیمنٹ ہاؤس میں ان کی نعتیں جو ہے بڑی سنی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سمیہ ہماری شیف جو کہ آج کیا بنا رہی ہیں؟ آج ہم بنائیں گے بہت ہی مختلف سی ریسیپی ہے۔ اکثر ہم نے دودھ جلیبی کا نام سنا ہے، لیکن ہم نے امرتی کلفے کا نام نہیں سنا، تو آج کون سا کلفہ؟ امرتی کلفہ۔ اچھا،
واہ. تو دودھ جلیبی کی ہی یہ بڑا بھائی ہے. اچھا, بڑا بھائی ہے, چھوٹی بہن نہیں بڑا بھائی ہے. تو امرتی کے ساتھ ہم اس کی پوری دودھ کے ساتھ کلفے کے ساتھ جو ہے وہ کلفہ آئس کریم کے ساتھ ہم اس کی سوس بنائیں گے, اسے سرو کریں گے. واہ واہ, میرے یعنی خیال سے چاہے مسکراہٹ آ چکی جمیل صاحب کے منہ پہ. ہاں چاہے Smile تو آ ہاں, رہی. اس لیے کہ روزے رکھ رکھ کے نا اب اسی لیے عید پہ میٹھا بہت اچھا لگتا اور ہے. یہ بہت اچھا ہے, ایک تو کیونکہ- اسمال سرونگ ہے, ضائع ہوتا ہے, بہت میٹھا ہے, کیونکہ ہم پورے 30 دن روزہ رکھتے ہیں, 29 دن یا 30 دن. اس کے بعد ہماری روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے تو ہم بہت زیادہ نہیں کھا سکتے. تو چھوٹی سی سرونگ ہوگی, آپ ایک بندے کو دیں تاکہ وہ ضائع بھی نہ کرے, رزق کی جو ہے وہ ٹھیک ہے. بھی محفوظ رہے گا. چاہے تو اور عید کے enjoy لیے کا بنا میں لیں اور چاہے تو اسے سحری اور افطار پہ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں کہ کیسا بنتا ہے. ڈاکٹر بلقیس بھی ہمیں جوائن کریں گی اور ہم اپنی گفتگو کو ہمیشہ کی طرح کنٹینیو کرنے سے پہلے اگر میں آپ سے درخواست کروں کہ کوئی حمد باری تعالیٰ, کوئی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ شروع کر لیں, پھر اس کے بعد نعت رسول مقبول اور پھر وہ سلسلہ آگے چلے گا. صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی طبیبنا صلی علی محمد بلکہ فرح باجی قصیدہ بردہ شریف سے آغاز کر رہا ہوں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. هو الحبیب هو الحبیب میرے مولا هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من العالمين مقتدم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. تو غیر نور تیرا سب گھرانہ نور کا.
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم هو تیری خاطر سانپ سے 10 والیا سے دیکھنے عاشقوں کو ان کی طرز عاشقی اچھی لگے آج محفل میں نیازی نعت جو سب نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ. سو ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. اللہ 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 اللہ. چاند تاروں کی شان جمالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو خوشے خوشے میں تو بالی بالی میں تو ٹہنی ٹہنی میں تو ڈالی ڈالی میں تو ٹہنی ٹہنی میں تو ڈالی ڈالی میں تو بوٹے بوٹے میں گل بوٹے بوٹے میں گل گل میں بو بو میں تو اللہ 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 اللہ. یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے تیرا محبوب وہ تیرا محبوب وہ اس کا محبوب تو اللہ 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 اللہ. دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں کس کو یارا بھلا تیری سرکار میں کس کو تابع سخن تیرے دربار میں حسن یوسف سا بک جائے بازار میں اور نفس نبی کا خریدار تو اللہ اللہ
अल्लाह 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 माशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप लोग भी अपने घर पर टेलीविजन में साथ देकर पढ़ सकते हैं, सब मिलकर पढ़िए अल्लाह 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 अल्लाह। शेर का शेर बोलना चाहूंगा, मौलाना हसन अंदाज साहब का एक कलाम है, बहुत खूबसूरत अंदाज से उन्होंने ये बंद लिखा है। हाँ दीद किसको मयसर तेरी जात की, लाख मूसा ने तुझसे मनाजात की, फिर भी तूने ना उनसे मुलाकात की, छुप के पर्दे में की जब कभी बात की, और मोहम्मद से की तू बदू गुफ्तगू। अल्लाह 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 हर फजीलत मोहम्मद के घर भेज दी, ही जो शय खूब से खूब तर भेज दी, इनके भाई को देगे तो सर भेज दी, और मलक से फिर उसकी खबर भेज दी। ला की सदा अब भी है 400। अल्लाह 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 माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया फरहान भाई, जज़ाकल्लाह। चलिए गुफ्तगू को हम अपने शुरू करना चाहेंगे अब, और जैसे कि हमने तज़किरा किया है, आज हम बात कर रहे हैं शुक्र गुजारी के ऊपर और उसके साथ साथ हुस्न खुल्क के ऊपर। पहले शुक्र गुजारी का थोड़ा सा तज़किरा और सवाल मैं रखना चाहूँगी सूरत ज़ुमर की आयत मुबारका आपके सामने रखते हुए अपने स्कॉलर्स के। अगर तुम कुफ्र करो तो बेशक अल्लाह तुमसे बेनियाज है, वो अपने बंदों के लिए कुफ्र और नाशुक्री को पसंद नहीं करता, और अगर तुम शुक्र गुजारी करो तो इसे तुम्हारे लिए पसंद करता है। मेरा सवाल ये है, कुफ्र और नाशुक्री दोनों को अल्लाह ताला एक ही जगह पे डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों दर्जे में और उसमें एक बराबर है जो अल्लाह ताला ने हमें एक ही जगह पे डाल के एड्रेस किया है, और फिर शुक्र का क्या दर्जा और मकाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में अपनी अनवा व अक़साम की मखलूक़ात पैदा फरमाई, लेकिन हज़रत इंसान को अल्लाह ने अहसन तक़वीम की सूरत आता फरमाई, खलक़तहू बियदी की निस्बतें आता फरमाई, करमना बनी आदम की फजीलत आता फरमाई, और इस दुनिया में इंसान को अपनी खिलाफत व नियाबत की शान आता फरमाई। और जहाँ अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, वहीं उस इंसान की ज़िंदगी के लिए, उसकी बूदोबाश के लिए, उसकी परवरिश के लिए और उसकी नशो नुमा के लिए इस कायनात अर्जी व समावी में अपनी नेमतों के वो रंग जमाए कि अक्ल इंसानी हैरान व सर बगरेबान है। वो गिनना चाहे, काउंट करना चाहे तो फरमाता इन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि मेरी नेमतें इस कदर हैं कि तुम्हारे मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस तुम्हारे आदात और तुम्हारा सारे का सारा इल्मुल आदात खत्म हो सकता है, लेकिन मेरी नेमतों का शुमार नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जब अल्लाह की हम्द व सना का हुक्म हुआ शुक्र करने का, तो इरशाद हुआ, अर्ज की कि ए रब्बे करीम, मैं तेरा शुक्र जिस जबान से अदा करूंगा वो जबान तेरी ही दी हुई है, और मैं हर सांस में तेरा शुक्र अदा करूं तो ए रब हर सांस में न जाने तेरी कितनी नेमतें हैं, तो ए रब मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूं। तो जवाब आया कि ए दाऊद, जब तुमने ये जान लिया कि सारी नेमतें मेरी हैं, तो बस तुमने मेरी नेमतों का हक अदा कर दिया, मेरे शुक्र का हक अदा कर दिया। और शुक्र का मामला ऐसा है कि अल्लाह ने जब इंसान को पैदा किया है तो इंसान अव्वल हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम,
چونکہ قرآن کا آغاز ہدایت انسانی کے لیے تھا، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی سے اس کا آغاز ہوا۔ جیسے ہی اللہ نے ان کے جسد اطہر میں اپنی پسندیدہ روح پھونک دی اور انہوں نے جیسے ہی آنکھ کھولی تو ان کی زبان سے جو پہلا لفظ ادا ہوا الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریفیں میرے رب کے لیے ہے۔ کوئی پھول کی تعریف کرے اس کے رنگ کی تو رنگ دینے والا اللہ ہے، کوئی اس کی خوشبو کی تعریف کرے تو خوشبو دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو کائنات میں آپ نظم کائنات کی، چاند کی، سورج کی، عناصر کی، کواکب کی، اس دنیا کے دشت و جبل کی، بحر و بر کی، شجر و حجر کی، برگ و ثمر کی، شمس و قمر کی، آپ کسی کی بھی تعریف کریں گے تو در حقیقت وہ تعریف اللہ تبارک و تعالی ہی کی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کر کے بتایا کہ اے بندے، تیری زبان سے جو پہلا لفظ نکلنا چاہیے وہ اللہ کی تعریف و توصیف اور اس کی شکر کا ہونا چاہیے۔ چنانچہ جب اللہ نے، اور ہماری دنیا کا بھی دستور دیکھیے، ہم اگر کسی کے پر احسان کرتے، احسان تو بڑی بات ہے، کوئی اگر کسی کو تھوڑا سا راستہ بھی دیتے نا گاڑی سے گزرتے ہوئے تو ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کو راستہ دے دیا، کیا یہ ویو کر کے میرا تھینکس ادا کر رہا ہے، شکریہ ادا کر رہا ہے؟ تو جب انسان کی یہ نیچر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان سے بہت مابرا ہے، وہ تو منعم حقیقی ہے، وہ تو خالق حقیقی ہے، وہ محسن حقیقی ہے، چنانچہ ہر سانس سے اس کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں ہر نفس کے درو میں آیت ممدع حیات و ہر نفس کے درو میں آیت مفرع حیات، کہ انسان وہ جو سانس لے رہا ہے اگر وہ اندر نہ جائے اسفاکسیا، تیرا دم گھٹ جائے گا، تجھے موت واقع ہو جائے گی، اور اندر گیا ہوا سانس اگر باہر نہ آئے تو یقیناً پھر بھی تجھ پر موت واقع ہو جائے گی۔ تجھے تو ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور حدیث مبارک میں آیا کہ 360 انسان کے جوائنٹس ہیں، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ دیکھیے درخت ہے وہ چل نہیں سکتا، وہ زندہ ہے، وہ گرو کرتا ہے لیکن چل نہیں سکتا۔ انسان کو اللہ نے جوائنٹس دیے ہیں، وہ موو کر سکتا ہے، وہ ہر حرکت کر سکتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا تو تجھے تو ہر حرکت پر، ہر جسم کے جوائنٹس کی، جوڑ کی حرکت پر تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہی انسان میں سمجھتا ہوں جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی بندگی اور اس کی عبادت گزار بن جاتا ہے، تو پھر سمجھ جائیے کہ وہ انسان پھر انسان کامل کی طرف کا اس کا سفر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہی چیز علامہ صاحب آپ کے سامنے میں رکھوں گی، اور تعارف آپ کا نہیں ہو سکا تو اس وقت آپ تشریف نہیں آئے تھے۔ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب معروف اسکالر ہیں، ذاکر ہیں، آج ہمارے ساتھ ہیں، یہاں پہ موجود ہیں، ہم آپ سے بھی استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ سو یہی سوال آپ کے سامنے رکھوں گی، سورہ زمر کی آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، کفر اور ناشکری، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اکٹھا ایک جگہ پہ ڈال کر ایڈریس کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان صاحب اختیار ایک مخلوق ہے، یوں تو اللہ نے سب کو مسلمان خلق کیا ہے، کوئی کائنات میں آپ کو کوئی مخلوق کافر دکھائی نہیں دے گی۔ ٹھیک، یہ آسمان، زمین، پودے، یہ ہوائیں، موسم، یہ درخت، کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کھجور کی گٹھلی دبائی ہو اور آم کا درخت نکل آیا ہو۔ سب مسلمان ہیں، مگر انسان اور جنوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب مجبور مسلمان ہیں۔ اللہ نے جنوں کو اور انسانوں کو مختار مسلمان بنایا ہے، اور یہی اس کی فضیلت کا سبب بھی ہے۔ اپنے اختیار سے وہ اپنے معاملات کو آگے لے کر چلتا ہے، اور وہ اپنے انسان ہونے میں بہتری لے کر آتا ہے، یہاں تک کہ ایک انسان کامل تک کا سفر کرتا ہے، اور انسان کامل انسان اکمل تک کا سفر کرتا ہے۔ صحیح۔ اور وہ کیا چیز ہے جو اسے دوسرے لوگوں سے یا دوسری مخلوق سے ممتاز کر دیتی ہے؟ وہ یہ اس کا احساس سپاس گزاری، احساس تشکر، اپنے مالک، اپنے رب، اپنے خالق کی شناخت، اور اپنے معطی اور اپنے منعم کی شناخت، اپنے عطا کنندہ اور اپنی جس نے اس کو وجود ہستی اور اس کے وجود کو ہستی میں تبدیل کیا، اور اس کے وجود کو موجود کیا ہے اور اس کو خلق کیا ہے۔ اگرچہ وہ ہمارے شکریہ کا اور ہمارے حمد کا محتاج نہیں ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ مولا علی علیہ السلام خطبہ حمام میں ایک شخص نے، مولا کی محفل سجی بھی، ایک شخص نے آواز دے کر کہا یا علی صف لی المتقین کأنی انظر الیہم، مجھے ایسے متقین کی صفات بیان کر کے بتائیں گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ فتثاقل علیہ السلام، حضرت نے جواب دینے سے گریز کیا۔ جب اس کا اصرار بڑھا تو حضرت نے 110 صفات پر مشتمل فی البدیع خطبہ ارشاد فرمایا، جو شاہکار ہے ادبیات کا بھی اور معارف اور مفاہیم اسلامی کا بھی۔ اس میں آغاز میں آپ نے جو فرمایا جو ہمارے موضوع میں ہے، اور اس خطبے کا تو انجام بڑا عجیب ہوا کہ جب حضرت 110ویں صفت پر پہنچے تو چیخنے کی آواز آئی، سب نے مڑ کے دیکھا
تو حمام ابن عبادہ کا دم نکل چکا تھا، ان کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت نے فرمایا انی اخافھا علیہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا جو میں جواب نہیں دے رہا تھا کہ یہ میرے مواعظ کو، میری نصیحتوں کو برداشت نہیں کر پائے گا. اس کے آغاز میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ خلق الخلق حین خلقہم غنیئا عن طاعتہم وآمنا عن معصیتہم. اللہ نے مخلوق کو جب خلق کیا تو اللہ مخلوق کی اطاعت سے غنی تھا اور ان کی معصیت سے محفوظ تھا. صحیح. اس لیے اللہ نے انہیں نہیں بنایا تھا کہ یہ اللہ کا سجدہ کریں گے تو اس کی خدائی میں اضافہ ہو جائے گا، یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کریں گے تو اس کی خدائی میں کمی آ جائے گی. ساری دنیا بھی اگر اللہ کا انکار کر دے تو اللہ کا وجود ہے. بالکل. لیکن بحث اللہ کے مطالبے کی، اللہ کی معاذ اللہ خواہش کی اور علیاذ باللہ اللہ کی نیاز مندی کی نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے، صمد ہے. یہ شکر کا ادا نہ کرنا یہ کفر کے مترادف اس لیے ہوگا کہ ایک شخص جو اپنے منعم کو نہیں پہچانتا، جو اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رب کو نہیں پہچانتا، در حقیقت وہ دوسرے الفاظ میں عملی طور پر کفر کا مظاہرہ کر رہا ہے. صحیح. شکر کا ادا نہ کرنا عدم شناخت کی علامت ہے، اور عدم شناخت کا نتیجہ ہے کفر، یعنی وہ ایک حقیقت کو اور ایک وجود باری تعالیٰ کو چھپا رہا ہے اور اس کا انکار کر رہا ہے، عملی انکار کر رہا ہے. ایک مرتبہ تو زبان سے انکار ہوتا ہے جس کی بنیاد پر کافر اور مسلم کی شناخت ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ عملی طور پر ایک شخص جو اپنے کردار سے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہا ہو. یہاں یہ بات طے ہے کہ انسان جب شکر ادا کرتا ہے، اور جیسا کہ ابھی جناب راٹھوڑ صاحب نے فرمایا، بہت عمدہ گفتگو کی کہ حمد، آپ دیکھیں سورہ مبارکہ الحمد کے آغاز میں ہی الحمدللہ رب العالمین، الحمد، حمد کے اوپر الف لام لگا کر اس کو تمام اقسام حمد کو بیان کر دیا گیا. شکر ہے، مد ہے، حمد اعلیٰ ترین قسم ہے کسی کی سپاسگزاری کے حوالے سے. حمد، ہر طرح کی حمد جو ہے، جو بھی تصور حمد ہے وہ سب اسی کے لیے ہے. للہ ہے رب العالمین. کیوں اس کے لیے ہے؟ کیونکہ رب العالمین ہے. رب العالمین ہونا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے. اور کیوں حمد کی جائے؟ اس لیے کہ الرحمن الرحیم. کیوں شکر کیا جائے، کیوں حمد کیے جائے اور کیوں شکریہ ادا کیا جائے؟ اس لیے کہ مالک یوم الدین. بعد کی آیات بھی ہمیں اس کی علت بتا رہی ہیں کیوں الحمدللہ ہے. کیوں الحمدللہ؟ اس لیے کہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. ان تمام وجوہات کی بنیاد پہ الحمدللہ. بالکل. بہت شکریہ. گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے اور اپنے موضوع کا دوسرا حصہ جو ہے اس کو بھی میں یہاں پہ ساتھ شامل کرنا چاہوں گی، جنہیں کہ ہم کہہ لیں کہ ہماری طبیعت، انسان کی جو نیچر ہے جسے حسن خلق کہا گیا. اور یہ ایک حدیث مبارکہ ترمذی سے روایت حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق سے بڑھ کر میزان میں بھاری چیز کوئی نہ ہوگی، اور ہمیں بار بار حسن خلق کی جو ہے وہ ترغیب دی جاتی ہے. یہ کیوں ضروری ہے؟ ایک انسان جو کہ اللہ کی عبادت گزاری کر لے، شکر گزاری کر لے، پھر اس کے لیے کیا ضروری ہے، اور حسن خلق کا تقاضا کیا ہے؟ اس میں کیا کیا بنیادی چیزیں ہیں جو کہ حسن خلق کے اندر شامل ہوں گی؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجا گیا. بے شک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام لے کر آئے تو دین اسلام کی بنیاد صرف عقائد اور عبادات پر نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، عبادات کے ساتھ معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے اور اخلاقیات بھی ہے. بے شک بے شک. اب یہ جو تین چیزیں بیان فرمائی، ان پانچ چیزوں پر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اسلام کی بنیاد ہے. نبی کریم صلی اللہ رب العزت نے نمونہ بنا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی تفسیر کر کر دکھائی کہ حسن اخلاق کیا ہے. بالکل. کانا خلقہ القرآن. جی ہاں، آپ کا خلق قرآن ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق کی اتنی مرتبہ جبرائیل تشریف لائے پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق کے لیے، بتانے کے لیے کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں ان کو وراثت میں بھی حصے دار نہ بنا دیا جائے. اچھا، حسن اخلاق ہے کیا؟ کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ظاہری طور پہ السلام علیکم، دل میں بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، ادھر کو مڑے تو غیبت شروع کر دی، لیکن ہم نے وہ جو السلام علیکم کر لیا، ہمیں لگتا ہے ہم نے بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر دیا یہاں پہ. میں نے عرض کی نا حسن عبادات، ایک تو یہ عبادت ہے کہ جی آپ سامنے تو صحیح مل رہے ہیں لیکن پیچھے برائی کر رہے ہیں، دل میں بغض ہے، عداوت ہے، تو یہ حسن اخلاق سے الگ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ کا تذکرہ آیا کہ وہ صحابیاں ہیں، دن بھر روزے رکھتی ہیں، رات بھر نوافل پڑھتی ہیں، لیکن
ان سے پڑوس کے لوگ، آس پاس ملنے جلنے والے قرابت دار جو ہیں وہ پریشان تنگ رہتے ہیں ان کی زبان سے یا ان کے ہاتھوں سے جو بھی فعل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان اس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دونوں سے محفوظ رہے. اچھا اس میں زبان کو پہلے تذکرہ کیا، من لسانی ویدی، اور ہاتھ کو بعد میں. تو زبان کو جو پہلے تذکرہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کا زخم ایسا ہوتا ہے کہ فرمایا جراحت السنان لها الالتیام ولا یلتام ما جرح اللسان. آپ کسی کو نیزہ مار دیں، گولی مار دیں، وہ زخم بڑھ جائے گا. زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا. زبان کا زخم ایسا ہے جو سامنے جو موجود ہے اس کو بھی پہنچ رہا ہے، اور جو اس دنیا سے چلا گیا ہماری زبان کا زخم اس کو بھی جو ہے اس کی عزت کو، اس کی عفت کو تاردار کر رہا ہے، داغدار کر رہا ہے. میں یہاں پہ بریک کے لیے رک رہی ہوں، اور بریک کے بعد جب میں آؤں گی تو علامہ شہنشاہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ حسن خلق، اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لیں. ہم جیسے میں نے کہا، ہم بظاہر مسکرا کر، بظاہر تواضع سے پیش آ کر، بظاہر عاجزی کا مظاہرہ کر کے سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں ہماری واہ واہ ہوگی، بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، بہتان بھی لگا رہے ہیں، تند خو بھی ہیں. جب ہمارا اپنے سے چھوٹوں کے اوپر، اپنے سے بڑوں کے سامنے ہم بڑے عاجز ہیں. تو یہ ہے کیا حسن خلق جس کو کہ کہا جا رہا ہے کہ میزان میں سب سے بھاری عمل یہی ہوگا؟ لیکن اس سے پہلے چونکہ ہمیں بریک لینی ہے، سو بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات.